عمان کا قدیم قصبہ جہاں جنات چلتے پھرتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کرتے ہیں۔ بھوتوں کے قصے سن کر تو ویسے ہی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسا بھی ملک ہے جہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں جن نظر آتے ہیں اور وہ ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اس قصبے کا نام بہلا ہے جو عمان کی ایک قدیم آبادی ہے۔ یہ قصبہ عمان کے دارالحکومت مسقط سے تقریباً 200 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ علاقہ الداخلیہ صوبے کا حصہ ہے۔ یہاں زیادہ تر مکانات کچی اینٹوں کے ہیں اور کھجور کے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ یہ ایک صحرائی علاقہ ہے اور خطہ عرب کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ کوہ ہجر بھی پاس سے گزرتا ہے۔ جب آپ بہلا میں داخل ہوتے ہیں تو عمارتوں کی قدامت اور ماحول پر چھائی ہوئی خاموشی سے خوف آنے لگتا ہے۔ اس علاقے کا شمار عمان کی قدیم ترین انسانی آبادیوں میں ہوتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ علاقہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ یہاں موجود قلعہ قرون وسطیٰ میں تعمیر ہوا تھا۔ حماد الربانی ایک ٹور گائیڈ ہیں جو سیاحوں کو قرون وسطیٰ کے قلعے اور اس علاقے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنات کا یہاں پر ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ حماد ربانی کو جنات سے متعلق کئی کہانیاں اور قصے یاد ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنات نے اس قصبے کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے ایک رات میں 13 کلومیٹر لمبی دیوار بنا ڈالی تھی۔ 55 سالہ ربانی کا کہنا ہے کہ جنات کے قصے میں ایک مشہور قصہ یہ ہے کہ یہاں آبپاشی کا قدیم ترین نظام بھی جنوں نے ہی بنایا تھا، جس سے یہاں پر کاشتکاری ہوئی تھی۔ بہلا کے لوگوں کا جنات اور ان سے منسوب کہانیوں سے جتنا مضبوط اور گہرا تعلق ہے وہ شاید ہی کسی اور جگہ پر ہو۔ ربانی نے بتایا کہ یہاں کے لوگوں کو یقین ہے کہ جنات جو چاہیں جب چاہیں کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو گھوڑا بن جائیں اور کوئی اور جانور یا نظروں سے غائب ہو جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ قصبے کی ایک عورت آدھی رات کو اپنی گائے کا دودھ دھونے اور پینے کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ وہ کئی بار اٹھ کر دیکھنے جاتی لیکن کوئی بھی نظر نہ آتا۔ محمد الہاشمی جن کی عمر 70 سال ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی جنوں اور بھوتوں کی کہانیاں سنتے ہوئے اور سناتے ہوئے گزر گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بچپن میں یہ سنا کرتا تھا کہ رات کے وقت جنات لگڑ بھگڑ کے روپ میں اونٹوں کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ بزرگ انہیں نصیحت کرتے تھے کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نہ نکلا کریں کیونکہ کوئی آسیب یا جن گھیر لے گا۔ جنات سے متعلق کہانیوں پر نئی نسل کا اعتبار کم ہے۔ 24 سالہ میزان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے دادا دادی کی کہانیاں ہیں، مجھے نہیں معلوم ان میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ لاس اینجلس کی لایولا میری ماؤنٹ یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ کے پروفیسر علی الومی نے کہا کہ عرب کے علاقے داستانوں اور قدیم تحریروں میں جنات سے متعلق واقعات اکثر ملتے ہیں۔ پروفیسر علی الومی نے کہا، بہلا سے منسوب کہانیاں شاید اس لیے بھی زیادہ ہیں کیونکہ یہ علاقہ صحرا میں گھرا ہوا ہے جہاں کوئی ہجر کا سلسلہ ماحول کو مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔